ہم گجرانوالے چلیں گے. گجرانوالے کے عابد حفیظ آبا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے جو نئی ترمیمی آرڈیننس 2025 آیا اور سیل ٹیکس میں جو مسائل آ رہے ہیں اور نئی نئی امینڈمنٹس جو آ رہی ہیں اور بجٹ پروپوزل کے حوالے سے. آئیے ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. عابد حفیظ آبا صاحب, آپ کو اپنے پروگرام سے خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں جو ترمیمی آرڈیننس 2025 لایا گیا ہے جس کے خلاف برادری سراپا احتجاج ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب افضل یوبی صاحب. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے اثرات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. اسی تناظر میں یہ جو ترمیمی آرڈیننس لایا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ظالمانہ قسم کا ایک قانون ہے جو کہ جس میں ترمیم کی گئی ہے. پہلے ہی جو ایپیلیٹ کے جو فورمز ہیں ان کے اختیارات کو محدود کرنا, جس طرح پہلے آپ نے دیکھا اس سے پہلے کہ ہائی کورٹ میں یعنی کمشنر اپیل کے بعد جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں گئی. ہائی کورٹ میں آپ نے ریکوری روکنے کے لیے آپ کو اسٹے کے لیے 30% کی ضرورت ہوتی ہے, 50,000 فیس بھی جمع کرانی, 50,000 روپیہ فیس جمع کروانی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ سارے رستے بند کر رہی ہے ٹیکس گزار کے, اس کی اپیل کے, اس کے رائٹ کو ختم کر رہی ہے. اب مطلب یہ ہے کہ اگر تو گورنمنٹ ایف پی آر جسٹیفائڈ ہو اپنے ان اسسمنٹ آرڈرز میں جن کے خلاف کوئی بھی ایسی اپیل کرتا ہے تو پھر تو اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کی 90% اسسمنٹ جو ایف پی آر کے کرتے ہیں وہ غلط ہوتی ہیں اور وہ صرف ٹارگٹ اورینٹیڈ ہوتی ہیں, اور ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے کتنی ساری ڈیمانڈز یوز کریٹ کر دیا جاتا ہے جن میں بے شمار لیگل اسٹینڈ پہ, لیگل قانونی حکم کی وجہ سے یا ٹیکنیکل حکم کی وجہ سے اسکروٹنی طے نہیں کر پاتی اور ایپیلیٹ فورم سے ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو آرڈیننس دیا گیا کہ کسی بھی اسسمنٹ آرڈر کے ججمنٹ کے بعد ایف پی آر نے یہ جو آرڈیننس کروایا ہے اس کا خیال ہے کہ ہم فوری طور پہ ریکوری کر سکیں گے ڈسپیوٹیڈ اماؤنٹ کی, اور اس میں جو اپیل کا ٹائم ہے وہ بھی شاید ہم نہ دینے دیں, اور اس سے پہلے ہم اس کے بینک اکاؤنٹس کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ بھی کر رہے ہیں. پہلے عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا, اب آرڈیننس 2025 آیا ہے, اس میں ٹیکس پیئر کے حقوق کو سلب کر دیا. کیا اسی طرح ہم ملک کو لے کے چلیں گے؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ پہلے 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی کو, اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایپیلیٹ فورم ہے ٹیکس کا وہ اس کی آزادی کو جو سلب کیا جا رہا ہے, اور یہ ایک ٹیکس کے جبر کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. آپ اس کی جو پرائمیسز پہ جا کے بیٹھیں گے, آپ کیمرے لگائیں گے, آپ چیکنگ کریں گے, آپ ڈاکٹروں کی فیسوں کو بھی چیک کریں گے, سارا کچھ جا کے آپ ان کے پلیس پہ جا کے چیک کریں گے, تو پھر کاروبار کون کرے گا, کس طرح کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ان لوگوں کو لگائیں گے وہاں پہ جن کے خلاف پہلے ہی ایف پی آر اور پہلے ہی ان پہ عوام جو سمجھتی ہے عدم اعتماد ہے ان پہ, اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ مشکوک ہے. اور جب ان کو آپ لگائیں گے تو وہ پھر پک اینڈ چوز کا کام ہوگا کہ کسی کاروبار کو وہ چلنے دیں گے اور کسی کاروبار کو وہ نہیں چلنے دیں گے. صحیح ہے. اگر اسی طرح کے معاملات رہے تو پھر تو ایف پی آر نے خود ہی کاروبار چلانے ہیں, تو پھر یہ خود ہی سارا کچھ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پالیسی کا حکومت وقت کو کوئی ایسا فائدہ. اچھا, پہلے بھی آپ صاحب اگر 2700 ارب روپے وہ عدالتوں سے ریکور نہیں ہو سکے تو مزید آپ نئی آرڈیننس لا کر اصلی کے باوجود بھی اب ریکوری ہو سکے گی اور بینکوں سے اٹیچ کر کے پیسے نکلائے جا سکیں گے, تو پھر ٹیکس پیئر کے حقوق کیا, اس کو آزادی کیا, اس کو انصاف کیا, پھر تو کہیں بھی اپنے آپ کو تو یہ نہیں کر رہا. آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ جن کیسوں میں اٹیچمنٹ پہلے ہو چکی ہے اور ہائی کورٹ کے بڑے سخت آرڈر ہیں اور انہوں نے بڑے سارے کمشنر کو اور ایون ممبر تک کو انہوں نے وارن کیا ہے, ہائی کورٹ سے یا ایپیلیٹ ٹریبونل سے ختم ہو جاتی ہے. تو پھر یہ جو ظلم کسی ٹیکس پیئر کے ساتھ روا کیا گیا ہے, اور یہ جو آفیسر ہے جو غلط اسسمنٹ کرتا ہے, جو غلط ٹیکسیشن کرتا ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں اس سسٹم کو پراپر کرنے کے لیے یہ اس چیز کی زیادہ اہم ضرورت ہے کہ آن لائن جو بزنس ہے اس پہ بھی ہم اپنا فوکس کریں اور اس پہ بھی ٹیکسیشن کو جو ہے وہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ گیپ ہے وہاں پہ ہم اس پہ جو اپنے ٹیکسیز کو ہے وہاں پہ نافذ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے جو ٹیکس آلریڈی دے رہا ہے اس کے لیے ہمیں آسانی پیدا کرنا ہے. ایف پی آر کا پرانا اپیل سسٹم بحال ہونا چاہیے کہ یہ نیا درست ہے؟ جی, ایف پی آر کا بالکل پرانا اپیل سسٹم بحال ہونا چاہیے, اور ایک رائٹ ہونا چاہیے کہ اس کو 2 اپیلوں کی جو ہے وہ بالکل ایک لیگل رائٹ ہے اس کا کہ اس کو 2 اپیلوں کا رائٹ ملے. 120 سالہ پرانا سسٹم چینج کر کے یہ ایف پی آر یا جو گورنمنٹ آف پاکستان اگر سمجھتی ہے کہ لوگوں سے یہ ہم ٹیکس کی ریکوری کر رہے ہیں
80% गलत असेसमेंट करके आप टैक्स की रिकवरी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये टैक्स की रिकवरी नहीं है, ये एक ऑफिशियल, ये कह सकते हैं ऑफिशियल किस्म की डकैती है जो आप कि फिर आप ऐसा करके या खौफ की फजा कायम करके आप टैक्स बेस को या टैक्स रेट को नहीं बढ़ा नहीं सकते। बढ़ा सकते। तो अच्छा आप साहब आखिर में सिर्फ ये बताइएगा, बाहरी जारहियत भी ये हम सबके सामने है, भारत बुज़दिलाने हमले कर रहा है और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट FBI भी मुख्तलिफ हीले बहानों से मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस के ज़रिए टैक्स देनदारान को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में बजट खसारा भी है, शॉर्ट फॉल भी है और टैक्स टारगेट भी पूरे करने हैं। IMF को एतमाद में लेना है, कोई दरमियानी को रास्ता है? मैं समझता हूँ दरमियानी रास्ता सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, और सबसे पहले उसको बचाने के लिए हमें अपनी आर्मी का साथ देना चाहिए, हमें इस इशू पे अपनी गवर्नमेंट के साथ देना चाहिए और सारी आवाम को उसका साथ देना चाहिए। जो सरेदस्त मैं समझता हूँ कि आपने सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही करनी है, तो आप खुदा के वास्ते ये करें कुछ अर्सा के लिए कि आप अपनी अखराजात कम कर दें। जितनी आपने टैक्स के पैसे उड़ा देने हैं, आप कह लें कि 800 अरब अगर आपने इकट्ठे करने हैं, वो तो 800 अरब की कहीं से बचत कर लें। जो फजूल के बजट्स हैं, जो फजूल के अदारे हैं, जो आपके फजूल के मसाइल हैं, उनके अखराजात को कम करें। आप हुक्मरानों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, या अशराफिया के लिए रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी ज़िंदगी को जो है वो सादा करें, उनके लिए भी उसी तरह ही करें कि जिस तरह यूरोप करता है। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।